فتنہ الخوارج کو تو سپورٹ افغانستان سے مل رہی ہے، ساری دنیا سے اب کے سامنے آ چکی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پاکستان بھی متعدد بار باور کرا چکا ہے، خطے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں کہ میرے خیال میں جب سے افغان طالبان پاور میں آئے ہیں 15 اگست 2021 کے بعد سے ہم نے سرج دیکھی جو دہشت گردی ہوئی پاکستان کے اندر، اور اس سے پہلے دیکھیں 86% پاکستان میں دہشت گردی کی ریڈکشن تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد سے ہم نے ایک تیزی دیکھی، اور اس میں مینلی یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے ہائٹ آؤٹس دیے ہیں، ویپنس اینڈ ریکویپمنٹ جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے، اب فائنانسز بھی ہے، لاجسٹکس بھی وہاں سے مل رہی ہے، لیبرٹی بھی ہے، اور فیسیلیٹیشن بھی وہ کر رہے ہیں، اور بیسیکلی وہ ایز اے لیوریج کے طور پہ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اب ان کا الائنس بن گیا ہے، القاعدہ کے ساتھ بھی الائنس ہے، افغان طالبان کے ساتھ بھی فتنہ الخارج کا الائنس ہے، تو یہ تینوں مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے انڈیا ایکٹیولی انوالو ہے، اور بہت ساری طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، چائنا کو یہاں پہ کنٹین کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں پاکستان نے تو ایک بڑا واضح میسج ان کو دیا ہے، اور اب ریسنٹلی جو فارمیشن کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی اس ریزالو کا اعادہ کیا گیا کہ جو کاؤنٹر سٹرائک کیپیبلٹی پاکستان کے پاس اسٹریٹجی ہے وہ ہم یوز کریں گے، اور جس طریقے سے ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر کیا تھا برمل پکتیکا میں، تو یہ دوبارہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس دفعہ ہوگا تو میسیو ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ اور دنیا بھی مانتی ہے، اور جو ابھی رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن اینالیٹیکل سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی، کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ 24 دہشت گرد تنظیمیں ہیں، میں سے اسپیسیفک وہ پاکستان کے لیے بھی ہیں، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی ہیں، رشیا کے لیے بھی ہے، چائنا کے لیے بھی ہے۔ سو تھریٹ جو ہے اٹس ناٹ اونلی فار پاکستان فار دی ریجن، لیکن اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ایک تھریٹ بن چکا ہے، لیکن پاکستان کا واضح موقف ہے کہ اسٹیٹس کو کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپالوجیز نہیں ہوگی، کوئی اپیسمنٹ نہیں ہوگی، اسٹرائکس ہوں گی۔ اچھا مسعود صاحب، ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو بھی آپریشنل سپورٹ بھی ہے، مالی سپورٹ بھی ہے، اسٹریٹجک سپورٹ بھی ہے افغان طالبان کی، جو موجودہ کاروائیاں ہیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کو ایک نیا رخ اختیار کیا جا رہا ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اس کا یہی ہے کہ 2018 میں براس بنائی تھی انڈیا نے، جس میں بی ایل اے بھی شامل تھی، بی ایل ایف بھی شامل تھی، بی آر جی بھی تھی، اس وقت بی آر اے بھی شامل تھی۔ پھر 2020 میں کنسورشیم آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن را نے بنوائی، وہ بھی افغانستان میں، جس میں براس کا جو الائنس تھا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کروایا گیا۔ اب انہوں نے آپس میں ان کا ایک اتحاد ہو چکا ہے، سو بلوچستان کے اندر انہوں نے آپس میں ایریاز تقسیم بھی کیے ہوئے ہیں کہ کرنا ہے۔ اور ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو چند مہینے پہلے ایک نصر اللہ پکڑا گیا تھا جو افغانستان سے سپن بولدک والی سائڈ سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا، اس نے جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا بی ایل اے نے، اور وہ یہاں پہ آئے تو اس کے مقاصد اس نے بیان کیے تھے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا اور افغانستان دونوں ایکٹیولی اور دوسری طاقتوں کے ساتھ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بی ایل اے کو بھی، مجید بریگیڈ کو بھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ایئر جو سمٹ ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن میں، تو وہاں پہ 4 ممالک نے ایک متفقہ ایک بیان جاری کیا تھا جس میں پاکستان، رشیا، چائنا اور یہ رشیا شامل تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو جو تھریٹ ہے وہ بی ایل اے مجید بریگیڈ سے ہے اور فتنہ الخارج سے ہے۔ اور اس کے بعد اب ریسنٹلی یہ رپورٹ آج جو ابھی کل نکلی ہے جمعرات کو، یونائٹڈ نیشن اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی، انہوں نے بھی اس کا دوبارہ کنفرم کیا ہے کہ جس طریقے سے یہاں سے بلوچ دہشت گرد بھی جو انوالو ہیں، فتنہ الخارج بھی شامل ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے یہ پریس کیا ہے کہ جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے اسپیشلی ان کا کریک ڈاؤن ہوا ہے فتنہ الخارج اور داعش کے خلاف، وہ انہوں نے کہا بہت زبردست ہے۔ مسعود صاحب ایک اور بات ہے وہ یہ کہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سارے دنیا کے سامنے ہے جو افغان عبوری سیٹ اپ ہے اس کا اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان میں کاروائیاں مل کر کرتا ہے، اور اب تو یو این کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، تو کتنا اب امپورٹنٹ ہو گیا پاکستان کے لیے خارجی سطح پر اس معاملے کو اٹھانا، دنیا کو باور کرانا؟ میرا خیال میں آلریڈی دیکھیں ہمارے جو پرمننٹ ایمبیسڈر ہے منیر اکرم صاحب، ویری انسٹرومنٹل۔ اب ریسنٹلی بھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں انہوں نے اس بات کا
وہاں پہ دوبارہ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں فتنہ الخارج بھی ہے، BLA بھی ہے، مجید بریگیڈ ہے، جس طریقے سے وہاں سے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بات کی تھی. میرے خیال میں ریئلائزیشن ابھی تو امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو ویپنز اور ایکوپمنٹ واپس کریں. $7.12 بلین کے ویپنز وہ چھوڑ کے آئے تھے. اب وہ کہتا ہے there was no point، کیوں وہاں پہ چھوڑے؟ کہتا ہے مجھے منطق اس کے سمجھ میں نہیں آئی. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جب آپ نے فنڈز لینا ہے ویپنز دے دیں. اور پھر ان کا ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو تلسی گیبرٹ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہاں پہ تو اسلامک اسٹیٹ کا جو داعش کا بڑا کا منظم وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے، ایک تھریٹ بن رہا ہے. سینٹ کام کے چیف بھی کہہ چکے ہیں. سو ریئلائزیشن انٹرنیشنلی ہے. اور میرا خیال میں دیکھیں 9/11 پہ جو اس کے بعد جو انویژن ہوا افغانستان کا امریکہ نے کیا، سو اٹ واز بیکاز آف القاعدہ. القاعدہ تو دوبارہ اسٹرینتھن ہو چکی ہے ان سائڈ افغانستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹیٹ بھی وہاں پہ مضبوط ہوئی ہے. اور اسلامک اسٹیٹ نے اپنی پاور ڈیمانسٹریٹ کی ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ماسکو کنسرٹ پہ حملہ ہوا، کرمان میں حملہ انہوں نے کیا، ترکی میں کیا. اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو حملے ہوئے تھے، اور جہاں پاکستان میں باجوڑ کے علاقے میں JY کی ریلی میں حملے ہوئے تھے. تو یہ ان کی پریزنس ہے. اور سیریس دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس پہ ایکشن نہیں کیا تو things may go out of control. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.